أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک کے صدقے میں ہم سب کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارک پر اور حضرت سیدنا احمد صابر علاء الدین کلیری شریف رحمت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارک کی دو بزرگوں کی نسبت کی مجلس میں ہم سب کو پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے اس علاقے کے شہنشاہ کی نظر کرم سے ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنا قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان پر نگاہ کرم اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. جب اللہ ڈالتا ہے تو پھر اللہ کے قریب بن جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے اللہ والا بننا تو پھر وہ اللہ والا بن ہی نہیں سکتا. اللہ والا بن ہی نہیں سکتا. جب اللہ چاہتا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کا عالم تھا تو ایک خاتون جہاں کرتی تھی کہ ان کو مدرسہ لے کر جاتی تھی اور آتی تھی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پھر اس کا روزانہ جاتے تھے آتے تھے. تو پھر جب گھر کو آتے ہیں جاتے ہیں تو روزانہ شہری تھی. پھر اس کے بعد ہوا ان کے گاؤں کا تھا. پھر انہوں نے کیا کرے ان کے خادم سے بولے کہ اماں یہ میرا قطب الدین تو میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، بس ان کو اچھے استاد کے پاس لے کے جاؤ اور وہاں پر پوری پڑھائی ہونے کے بعد پھر میرے تک لانا، میرے تک لانا. اس گاؤں میں نہیں، دوسرے علاقے میں. اگر اس گاؤں میں نہیں تھے تو میری محبت زیادہ ہو جاتی، روزانہ دیدار کے لیے آ جاتا میری. اور ماں بھی ایسی، ماں بھی اللہ والی. یعنی بچپن کا عمر تھا، 5 یا 6 سال کی عمر تھی تو اس خواتین کو دے کر بھیج دی. اور دینے بعد بولے کہ بیٹا جب تک کچھ بنانے تب تک آنا نہیں ہے، کچھ بنانے تب تک آنا. تو راستے میں ایک بزرگ دکھے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان نظر پڑی. اے میں انہیں کہاں لے کے جا رہے؟ انہیں کہاں لے کے جا رہے؟ بولے کہ مدرسے میں داخل کرنا ہے اور اچھا ان کو بنانا ہے، ان کی والدہ کی خواہش. ایسا ایک کام کرو، اس بچے کو مجھے دے دو، میں انہیں اچھا پڑھاتا ہوں، لکھاتا ہوں، اچھا کرتا ہوں. مجھ پر بھروسہ ہے، آپ تو نیک لگ رہے ہیں، ایک اچھے
انسان لگ رہے ہیں، بڑے بزرگ لگ رہے ہیں، دے دیتا ہوں میں. تو وہ خاتون دے دی، اور دینے کے بعد وہ بزرگ جو ہے نا لے کے چلے گئے وہاں ناگور شریف. وہاں پر حمید الدین ناگور شریف رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، ان کے پاس لے گئے. اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے نا دیکھے بچے کو لائے. پھر حمید الدین ناگور رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے بسم اللہ خانی پڑھائے، بسم اللہ خانی پڑھائے. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مکمل کروائی. تو 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا. ماں کی یاد بہت زیادہ یاد آئی، ماں کی یاد بہت یاد آ رہی. تو استاد سے کہتے تھے سرکار ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں. مر جو والدہ جو بولی عورت کو، وہ عورت ان بزرگ کو بولے کہ جب تک یہ بنا ہے تب تک ان کی والدہ آنے کے لیے نہیں بولی، بلکہ بننے کے بعد آنا. آج ہمارے اندر یہ چیزوں کا تذکرہ، بچے کو اگر 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اگر کسی اللہ کے دربار میں اللہ کے ولیوں کے پاس اگر بھیجتے ہیں کچھ بننے کے لیے، تو آج یہ زمانہ ہے تو ہم تیار نہیں ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر بننے کا، بنانے کا، بزرگوں کی صحبتوں کا، اللہ والوں کی یہ چیزوں کی کمی کی وجہ سے. اگر اللہ والوں کی صحبت مل جاتی تو پھر وہ ہر وقت چاہتے ہیں کچھ بنے نہ بنے کسی اللہ والوں کا بن جائے. یہ والدہ تھی حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت رویا کرتی تھی تہجد میں اٹھ کر، یا اللہ میرا بچہ ہے تیرے حوالے کر دے، تو اسے بنا. تو جب حمید الدین ناگور رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ چلے گئے تھے، بہت خوش ہو گئے حضرت حمید الدین ناگور رحمۃ اللہ علیہ. تو خوش ہو کر دیکھے یہ تو بچہ تو بنا ہوا ہے بچہ ہے. تو پھر اتنی خوشی ہو رہی تھی بچے کو دیکھ کر. وہ بزرگ لائے تھے، وہ خضر علیہ السلام تھے جو لائے تھے، جو یہ خاتون کے پاس سے جو لیے تھے قطب الدین مختار کاکی کو، وہ خضر علیہ السلام تھے. اور لے کر یعنی تعلیم کے لیے حمید الدین ناگور بنتے ہیں. جب حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، سب کچھ بنے، پھر وہاں سے پھر ماں کے پاس آئے. ماں کے پاس 10-12 سال کی عمر تھی، آگے اب ماں نے بول دیا کہ بننے کے بعد حافظ بنے، عالم بنے، آگے. اور آنے کے بعد ماں کے اندر وہ پیاس بجھنی نہیں تھی، اور کچھ بناؤ میرے بچے، اور کچھ بناؤ. وہ پیاس نہیں بجھ رہی تھی تاکہ ایسا بنے کہ میرا بچہ ہاتھ اٹھائے اللہ کی بات ہے وہ اللہ پورا کر دے اس کو. ایسا بننا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر آگے گھر کو آگے، تو جس وقت انہوں گھر کو آگے اسی 2-4 دن کے بعد یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت الرضوان رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ عنہ کے پاس اس گاؤں کے اندر آئے تھے. پہلے زمانے کے اندر اللہ والے گھومتے تھے ساتھ. اچھا کیوں گھومتے تھے؟ جدھر بھی جاتے تھے وہاں کسی ایک کو ہیرے کو لیتے تھے اور بناتے تھے، اس میں چھوڑ دیتے. یعنی سمجھ میں رہے پنڈت جی، یعنی کسی کو چن لیتے تھے، لے کر جو ہے اس کو بناتے تھے، اپنے پاس کچھ دن رکھتے تھے، اپنے ساتھ میں اس کو بنا کر ان کے علاقوں میں بھیجتے تھے، جاؤ اور اپنے علاقے کے اندر یعنی ایمان سب کو دیتے رہو، ایمان دیتے رہو. تو جب جس دن وہاں 2-4 دن کے بعد جو ہے نا حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ عنہ اپنے پہلو مرید کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین کے ساتھ اتفاق آیا اور آ کر ڈیرا لگا. جہاں بھی جاتے تھے 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن، جب تک وہاں سے کچھ رزلٹ نہیں نکلتا تھا وہاں سے نہیں نکلتے تھے، وہاں سے نہیں نکلتے.
تو پھر اس کے بعد وہاں کچھ دن رہے اور خواجہ قطب الدین مختار جاگیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، بولیں گے بزرگ یہ ہمارا بچہ اسی لیے دیا۔ ارے ماں میں تو اتنے دن تو دور تھا، 4-5 دن ہو گئے، کچھ دن رہ کر جاؤں گا۔ نہیں بیٹا جاؤ۔ چھوٹی عمر میں حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے اندر ہی یعنی 12 یا 13 سال کے اندر بیعت ہوئی، یعنی کونوا مع الصادقین، ایمان والایمان والذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت میں آگے خواجہ ہم پڑھ لکھ چکے تھے اور صحبت بھی لے لی، اور ان کے پاس جو ہے نا خواجہ عثمان ہارون رضا بھی تھے۔ ہو سکتا ہے تو خواجہ عثمان ہارون رضا بیعت کرتے تھے؟ نہیں کرتے، مگر اے معین یہ ہیرا تمہارا ہے لے لو، یہ ہیرا تمہارا ہے لے لو، لے لیے رکھے۔ ساتھ میں تھے پیر و مرشد کے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی صحبت میں لگے ان کے پیر و مرشد کے ساتھ۔ تو جب رہنے کے بعد جو ہے نا اس گاؤں کے اندر رزلٹ اگر نکلتا تو پھر وہاں کچھ لوگ دین کی دعوت، آج بھی ہمارے پیر مرشد کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں 2 دن جا کے رہو، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ انجان معلوم جان نہیں ہے، جس کے پاس پیر بھائی بھی نہیں ہے وہاں اس علاقے میں جاؤ، جا کر 2 دن رہو اجنبی بن کر، اور وہاں پر جاؤ کسی آستانہ ہے تو وہاں جا کر میرے پیر و مرشد نے بھیجے ہیں یہاں پر، یہاں کے لوگوں کو چمکا اور میری مدد کرو، ایسا کام کرو بھائی، بس تو کام کرو۔ مگر آج ہمیں اس کام کو کرنا ہے، کرنے والے بننا، بولیں گے انشاءاللہ۔ ارے نظام جو ہے، سسٹم جو ہے، جس طرح سسٹم رہے گا اس طرح آپ چلیں گے تو کام آسان ہے۔ سسٹم ایک ہے وہ دوسری جگہ لگا کام بنتا ہے، ارے نہیں بنتا۔ اس کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت سیدنا خواجہ معین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے کونوا مع الصادقین لگ کے ان کے ساتھ صحبت جانے کے بعد اس علاقے کے اندر سے نکالے، پھر اس کے بعد گھومتے تھے۔ جب خواجگان اجمیر شریف پہنچے، ساتھ میں لے کے پہنچے، پھر اجمیر شریف کے اندر بھی خلافت اختیار کر دی۔ سب سے پہلے خلافت تو حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بتا دی، اس کے بعد دوسروں کو دے دیا۔ اب یہ خلافت ہوتی کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ خلافت ہوتی کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایسی ذمہ داری کہ گھر چلنے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی جس کے بندے ہیں ان کے قریب ہو جائے، جن کے بندے ہیں اس کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایسا بنانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ارے لوگوں سے ملنا ہے، پھر اس کے بعد مانگنا ہے۔ 2 چیزیں، ملنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے۔ 2 چیزیں اگر ہو جاتی تو کام آسان ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر فکر زیادہ ہونا، فکر زیادہ ہونا، اور فکر ایسی ہونا اس شہر کے اندر میں کیسا کام کروں، میرے پیر و مرشد اس شہر کے اندر کیسا خدمت لیں گے، خدمت کے لیے تیار ہو، لیں گے کیسا۔ اگر یہ فکر ہوتی تو راستے کھلتے رہتے ہیں۔ اس طرح قطب الدین سرکار کی والدہ نے یعنی فکر تھی میرے بچوں کو اللہ کے حوالے کرنا، جو فکر تھی، تڑپ تھی، یعنی دیے کس کو؟ خاتون کو دیے تو راستے میں خضر علیہ السلام دیے، کیسے راستے کھلے۔ تو ایسا ہی پھر خواجہ خواجگان نے قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ کی جو ہے نا دلی بھیج دی۔ قطب الدین اب یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ کو دلی حوالے کرتے ہیں، اور دلی کے بعد جاؤ وہاں پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی کام کرو۔
آئے دلی میں، اور دلی میں آنے کے بعد ایسے پیر و مرشد جب بھیجتے ہیں نا، قدم قدم پر پیر و مرشد کی بے انتہا نگاہ ہوتی ہے، بے انتہا قدم قدم پر. سمجھے؟ تو جب پہنچے ہیں تو وہاں کا بادشاہ خدا کر جو ہے حضرت شمس الدین التمش، حضرت شمس الدین التمش بادشاہ تھے. وہ آ کر جو ہے نا بیت ہو گئے، مرید ہو گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ہونے کے بعد. اب روزانہ کا کام تھا کہ روزانہ 4 یا 5 بجے پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، ٹھنڈی ہوا کے لیے بادشاہ جاتا تھا. تو جب بادشاہ جاتے تھے تو بادشاہ جو ہے نا جب وہاں دربار کے قریب آتے تو اترتے تھے. وہ پالی کو جو ہے نا، جو رہتے نا وہ بنڈی رہتی نا، تو اس کو جو ہے نا اترتے تھے اور اپنے پیروں اس کو چڑھاتے تھے، پھر چلا نیچے بیٹھتے تھے بادشاہ اور اوپر اپنے پیروں اس کی بڑھاتے تھے. 1 گھنٹے کے لیے ایسا گھوم کے آ جاتے تھے. تو ایسا روز ہو رہا تھا. تو دلی والوں کو جو ہے نا پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا ہوا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ یعنی ایک فقیر کو اوپر بٹھا رہے ہیں، انہوں نیچے بیٹھ رہے، کیسا بادشاہ ہے؟ اتنی محبت میں گم ہو گئے بادشاہ، اتنی محبت میں گم ہو گئے بادشاہ. تو پھر ہوا کیا؟ لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو گئی. اگر بادشاہ کے دل کے اندر اپنے پیر و مرشد کے اگر کچھ ایسا ڈال دیں گے، کچھ ایسا، ارے ہوتا نا وہ اچھے نظاموں کے اندر ہوتا نا، بولنے والے بولتے، ادھر چڑھاتے ادھر چڑھاتے، کئی کو ہوتا بولتے یہ حسد پیدا ہو جاتا. ہمیں کوئی کیا پیدا ہوتا؟ حسد پیدا ہو جاتا. جب حسد پیدا ہوتا کیا ہے؟ حسد پیدا ہونے کے بعد ارے ان کو کیسا نیچے گرا. ارے اللہ اوپر کرنا چاہتا ہے تو نیچے گرانے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اگر اوپر کرنا چاہتا ہے تو بندہ نیچے. ارے بندہ نیچے کرنے کی جو عادت پیدا ہو جاتی ہے اور نیچے گر جاتا. کیونکہ یزید نے کیا کیا ہے؟ حسد تھی اس کے پاس. مولا حسین علیہ السلام کا سر انور تو اوپر تھا، یہ تو نیچے تھا. اس کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، بلند ہی کرتا ہے. تو خیر اس کے معاملے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا. وہ آدمی بہکاتے رہا اور لوگوں کو بہکانے کے بعد کیسے ان کو اس فقیر کو قطب الدین سرکار دی کیسا ان کو لان تان کرنا بول کے سوچ رہے تھے. تو اب آئیڈیا آتے نا ہمیں، چاروں بیٹے تو آئیڈیا آتے نہیں آتے. چاروں بیٹے، چاروں کے ذہن الگ رہتے، چاروں کے جو ہے نا بیٹ الگ رہتا ہے. کیا ہوتا؟ چاروں کے الگ الگ نکلتے. اور ایسا ہی ان کی دل کے اندر ایک ترکیب آئی، ارے دیکھو ایک زانی اڈے پہ جا کر کیا کرے، ایک عورت کو لی اور لینے کے بعد زناکار عورت تھی، روزانہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے زنا کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کن سے کیا کام لیتا نہیں معلوم، مگر زناکار عورت کے قریب آئے بلانے کے ساتھ. وہ لوگ حضرت والے تھے، آئے پر دیکھو وہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو ان کو جو ہے نا ایک کام کرنا، تمہارے کو منہ مانگے رقم دوں گا، منہ مانگے رقم جتنا چاہو اتنا، جو چاہو وہ دوں گا میں. مگر کرنا کیا ہے؟ تو جو پیٹ میں جو پل رہا ہے بچہ، وہ بادشاہ کے سامنے بول رہا یہ تمہارے پیر کا ہے، وہ اتنا کہو. تو زنا عورت کیا بولی؟ بدمزانی. ارے وہ تو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو میں کیسا بولوں، کس طرح بولوں میں؟ یہ نہیں بول سکتا. یعنی ایک گنہگار عورت تھی پھر بھی کیا بولی؟ دل کے اندر اتنی محبت تھی سرکار، تو بولتا نہیں. بولے کہ وہ لالچ دیے کچھ کرے، بولے کہ چلو ٹھیک ہے. لالچ میں آدمی بہک جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جب پال کی آئی، روزانہ گھوم کر آگا سے پلان بنا دیا کل ایسا کرنا کہ بادشاہ کی سواری آتی، بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا
ان کے پیر و مرشد بھی آتے تو جب بلانا ہم بھی شور ادھر 4 5 10 لوگ ادھر رہیں گے شور کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوتا دیکھیں گے تم تو اس پر رہو. جو پالکی آئی جب پالکی آنے کے بعد جو ہے نا بادشاہ سلامت تھے شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تو ان سے بولے کہ ربائے عورت آ کے رکا کر بولنے لگی کہ اگر اسلام کے اندر اگر کوئی زنا کرے اس کا کیا بولتے اس کو کیا حال ہوگا اس کو کیا سزا ملتی اسلام کے اندر حال نہیں کیا سزا ملتی ان کو تو بولے تو حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ پڑھے لکھے تھے بولے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو بہت مار دے. تو ایسا ہے تو پھر دیکھو تمہارے جو پیر ہے یہ تمہارے سامنے ایسے رہ رہے مگر راتوں میں ہمارے سامنے رہ رہے نعوذ باللہ یہ ان میں پلوا بچہ انہی کا ہے. پھر ان کے اندر بھی ذہن بدل گیا ارے یہ کیسا ہو گیا کیا ہے. اب لوگ شور مچانا شروع کر دیا آنے لگے قریب اور آ کر جو نا ایسا ویسا لوگوں کے ذہن الگ الگ جو بن جاتا ہے وہ کچھ نہیں بولتا تو بنا ہی نہیں سب کچھ بولتا ہوں. تو پھر کرو تو کیا کرو. حضرت خواجہ قطب الدین کرنے بیٹھے تھے اپنے پیر و مرشد کی طرف تصور اور پیر و مرشد پردہ ہو گئے تھے خواجہ میں پردہ ہو گئے تھے. پیر و مرشد کو یاد کرے یا خواجہ جی اے میرے پیر و مرشد تم نے ہی تو بھیجا ہے مجھے تم ہی تو سنبھالو یہ کیا ہے سردار مدد فرماؤ بس اتنا کہنا تھا. تو 3 منٹ کے اندر خواجہ جی جو ہے نا یعنی لوگ پورے جمع ہوئے بہت سارا جمع ہونے کے بعد لوگوں کے اندر اپنی لکڑی دیتی نا جو آسا جو چلتے پکڑ کے بزرگ بن کر وہ آسا تھا تو ان کو ہٹو 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 قریب 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 دل بات دیکھتے ہیں پھر وہ مرشد آ رہے ہیں تو کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد بس لوگوں کے سامنے خالی غم ہی غم ہے. میں کرائی نہیں تو جرم میرے اوپر گر رہا ہے اے میرے پیر و مرشد بھیجے آپ نے سنبھالو بالکل نہیں بس اتنا کہہ دیا. تو پیر و مرشد آگے آنے کے بعد جو ہے نا سیدھا اس عورت کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بیٹا تو سچ بتا نہیں تو تیرے اندر جو بچہ 5 مہینے کا ہے اس سے بولنے لگا تھا. میں خواجہ جی بولے تو میں نے خواجہ جی بولنے کے باوجود بھی پیچھے ہٹے میں نے غلط بولنے لگے تو رک بیٹا یعنی خواجہ جی کا جو آسا تھا اس کے پیٹ پر لگا بول بیٹا تو کس کا بچہ ہے بول. بچہ نے خود آواز دیا کہ یہ میری ماں کو جو ہے للکا رہے ہیں یعنی کچھ پیسے گیسے دے کر جو ہے نا یعنی لالچ میں آ کر جو ہے میری ماں ایسا کر رہی ہے یہ تو پاک ذات ہے خواجہ قطب الدین کر رہی ہے. پھر جو ہے نا سب کے وہاں نیچے ہو گئے تو خواجہ جی تھوڑے سے آگے چل کے پھر غائب ہو گئے. تو یعنی میرے بھائیوں جب بناتے بھی اور بچاتے بھی کب جب ہم مضمون پیر و مرشد کی حقیقی محبت میں ڈوبے تو نہیں. حقیقی محبت ارے حقیقی محبت کا مطلب کیا ہے کیا ہے حقیقی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیر و مرشد کو روزانہ کچھ دیر بیٹھ کر یاد کرتے رہے کچھ دیر بیٹھ کر یاد کریں گے تو جس طرح خواجہ جی نے اپنے پیر و مرشد کی جو ہے نا یاد کیا کرتے تھے اثر سے مغرب تک اس طرح ہم بھی اگر یاد کرتے رہیں گے فرصت ہی نہیں ملتی. ارے کچھ کام کے لیے تو آگے بڑھ جاتے یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا. ارے محبت میں جا کر دیکھو تو وہ خود عطا کرتے وہ خود عطا کرتے.
پھر سرکار کی بارگاہ میں جا کے یہ درد وہ درد ایسا ویسا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر یہاں پکاریں گے اس طرح خواجہ فریدالدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنے کے ساتھ ہی مدد مل گئی اور ایسا مدد بھی مل جاتی ہے سیکنڈوں کے اندر مل جاتی ہے. ہم نے ایک مرتبہ بولنا نہیں بلکہ بات آگے تو بتا رہا ہوں. ہمارے سارے صاحب بیمار تھے, کہاں پر روہنی میں ڈالے تھے, تو محفل میں سب جا رہے تھے. خواجہ جی کی محفل تھی یا بڑی محفل تھی, جا رہے تھے تو ہم کو روک لیے گئے. ہماری تمنا تھی جانے کا مگر کچھ رستے ایسا بن کے رہتے نا خاندان کے بن کے دارے حقہ کر دیے. تو وہ دل میں یاد کرتا سرکار کرو تو کیا کرو, آنے کی تمنا ہے مگر کرو تو کیا کرو. تو جس طرح یاد ہے اس طرح فون آیا کرو سرکار ایسا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, دل تو یہاں ہے تو تم مجلس میں ہے, جب تمہاری مجلس میں ہو جاؤ. کرم ہی کرم ہے. تو بتانا یہ ہے کہ یاد محمد پیر و مرشد کی ہے تو کام آسان, ہر چیز مل جاتی ہے. سمجھ میں آئی؟ کمی میرے تمہارے, کمی محبت کی. پھر اس کے بعد جب خواجہ فریدالدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے پردہ ہونے کا وقت آ گئے تو وصیت نامہ لکھے کہ میرے جنازے کی نماز تہجد جب سے بالغ ہوا تب سے آج تک تہجد قضا جس کی نہیں ہوئی وہ نماز پڑھائے گی. اور دوسری وصیت جو عصر کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی ہوا آج تک, عصر کی 4 سنتیں قضا نہیں ہو, وہ میرے جنازے کی نماز پڑھا. اب وہ وہاں پر جہاں پر سرکار تھے دنیا سے پردہ ہو گئے, وہ ایک تختی پہ لکھے ہیں صبح سے لے کر شام تک بڑے بڑے عالم آئے, بڑے بڑے مفتی آئے, میں نماز پڑھاؤں گا. جائے تختی دیکھے پیچھے, تختی دیکھے پیچھے, تختی دیکھے پیچھے. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملا, کوئی بھی نہیں ملا. شام ہو رہی ہے, کیسا کیا کرنا. تو حضرت شیخ الطبش روتے ہوئے آگے بڑھے. ارے آج ہم ہوتے تو کیا کرتے. میں تہجد گزار, آج تک میں بھی تہجد چھوڑا ہی نہیں. کاندھے اچھل کے جاتے. ارے جس کے اندر ان نظاموں کی, جس کے اندر ان اولیاء کرام کی حقیقی و محبت و دولت رہتی نا, کاندھے اچھالتے نہیں بلکہ جھکاتے رہتے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ روتے خریب کے تختی کے قریب میں جا کر پیروں پہ گرے. سرکار اتنے سال تو میں آج تک کسی کو نہیں بتایا, آپ پردہ ہو کر یعنی میری راز باہر کھول دیے, راز باہر کھول دیے. تو پھر جنازے کی نماز سب سے تو اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں کا جو واقعات تھے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بھائی